السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو میرے لیے تھوڑی سی جذباتی ہے کیونکہ مجھے ایک ایسے سفر کو روکنا پڑا ہے جو میں نے بڑی محنت، جذبے اور دل سے شروع کیا تھا، میرا فوڈ بزنس۔ جی ہاں، وہی فوڈ بزنس جس پر آپ سب نے میرا ساتھ دیا، جس پر میں نے دن رات ایک کر کے کام کیا، اور اب وہ بند ہو چکا ہے۔ اور بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سازش۔ جی ہاں، بہت بڑی سازش۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سازش کرنے والے کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف ایک بندی تھی جس نے سازش کی، رکاوٹیں ڈالیں اور میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری۔ اور میری نیت تو صاف تھی نا، میرا مقصد سچائی اور محنت تھا، لیکن ہر بار سازشوں کا سامنا کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ مجھے اپنے بزنس کو روکنا پڑا۔ اور وہ سازشی بندی ہر بار، ہر روز کوئی نئی بات، کوئی نئی مشکل اور میرے کام میں بار بار مداخلت کرتی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب مجھے لگا کہ شاید اب بس بہت ہو گیا، اور اب میرے فوڈ بزنس کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی تھیں تو ان سازشوں سے لڑنے کے بجائے ان سے پیچھے ہٹ جانا ہی میں نے بہتر سمجھا۔ اور جو میری بہنیں فوڈ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان سب سے میری یہی گزارش ہے، اور میں ان سب کو یہی نصیحت کروں گی کہ اگر آپ اپنا فوڈ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں اپنے آس پاس چھپی ہوئی سازشی بندیوں کا پتہ لگائیں، ورنہ فوڈ بزنس کے بجائے میری طرح ولاگنگ کریں، جس طرح میں نے اپنے فوڈ بزنس کو ٹاٹا بائے بائے کر دیا اور اب میں ولاگنگ کی طرف آ گئی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے بھی سب سے پہلے اپنے فوڈ بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے پتہ لگانا ہے کہ کون ہے وہ سازشی بندی جس کی وجہ سے آپ کا فوڈ کا کاروبار متاثر ہوا ہے۔ اور میں جانتی ہوں میرے ویورز اس سازشی بندی سے اور سازشی کردار سے ضرور ملنا چاہیں گے جس کی وجہ سے میں نے اپنے چلتے ہوئے بزنس کو ٹھپ کر دیا، اور اس کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، ہاتھ میں پیزا اور اوپر سے پاؤڈر دودھ چھڑک رہی تھی۔ جی ہاں، میری 2.5 سال کی سارہ کی بیٹی، شرارتوں کی پوٹلی۔ تو میں بات کر رہی ہوں چٹان بھر کی ننھی سی جان، لیکن شرارتی عقل میں پوری کی پوری جاسوس نکل آئی ہے۔ پتہ ہے ایک دن میں نے پلاؤ بنایا تو اس نے چپکے سے اس میں چاکلیٹ ڈال دی۔ اچھا، کبھی برگر کے بیچ میں ٹافی چھپا دیتی ہے، کبھی چکن کے ساتھ کیچپ کی جگہ نیل پالش رکھ دیتی ہے، اور میں بیچاری یہ سمجھتی رہی کہ شاید گاہکوں کو میری نئی ریسیپی پسند ہی نہیں آ رہی۔ لیکن جس دن ارہا کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا، اس دن اس کے ہاتھ میں پیزا اور اوپر سے پاؤڈر دودھ چھڑک رہی تھی۔ بس وہ دن تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا، یا تو ارہا رہے گی یا فوڈ بزنس۔ تو دوستو، میں نے فوڈ بزنس چھوڑ دیا اور ارہا کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد ارہا کو ایکسیپٹ کر لیا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب جب 2.5 سالہ ارہا کا ذکر آ ہی گیا ہے تو میں آج کے والدین سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ 2 سے 3 سال کے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ کیا ہمیں انہیں ہر شرارت پر ڈانٹنا چاہیے یا پیار سے سمجھانا زیادہ بہتر ہے؟ اور اسلام اس بارے میں کیا سکھاتا ہے اور معاشرتی طور پر ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ چلیں آسان اور مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ یہ جو 2 سے 3 سال کے بچے ہوتے ہیں نا، یہ ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ الفاظ، احساسات اور رویے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز توڑ دے یا شرارت کرے تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہوتا، یہ سیکھنے کا عمل ہے جس میں غلطی ہونا فطری ہے۔ اور ڈانٹنے سے بچہ ڈر تو جاتا ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتا مارنے سے بچہ ضدی ہو جاتا ہے یا خود میں بند ہو جاتا ہے۔ اسلام بھی مارنے سے سختی سے منع کرتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں پر۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں اسلام کا طریقہ کیا تھا۔ اسلام نرمی اور محبت کا دین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے تحاشا پیار کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور نرمی سے سمجھاتے۔ اگر بچہ غلطی کرے تو پیار سے ہاتھ پکڑ کر، نظریں ملا کر آہستہ سے سمجھائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں نرمی ہے اس کے کام خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر معاشرتی انداز سے دیکھا جائے تو بچے معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں عزت، صبر اور محنت سے تربیت دیں گے نا تو وہ مہذب شہری بنیں گے۔ اچھا، دوسرے لوگوں کے سامنے بچوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔
اگر بچے نے کسی مہمان کے سامنے کچھ توڑ دیا یا شور مچا دیا تو فوراً سب کے سامنے نہ ڈانٹیں، بعد میں تنہائی میں نرمی سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ تو بہت غلط تھا۔ عموماً بچے صوفوں پر چھلانگیں لگاتے ہیں، پانی کی بوتل گرا دیتے ہیں، دیوار پر پین یا مارکر سے لکیریں لگا دیتے ہیں، موبائل لے کر چھپا دیتے ہیں، برتن اٹھا کر زمین پر گرا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں؟ تو نہیں، وہ صرف کھیل رہا ہوتا ہے بچہ، اور وہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، اور 2 سے 3 سال کا بچہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ الفاظ، احساسات اور رویے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی چیز توڑ دے یا شرارت کرے تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہوتا، یہ سیکھنے کا عمل ہے جس میں غلطی ہونا فطری بات ہے۔ اور اکثر والدین ایسے بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں۔ ڈانٹنے اور مارنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ڈانٹنے سے بچہ ڈر تو جاتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے، اور مارنے سے بچہ ضدی ہو جاتا ہے یا خود میں بند ہو جاتا ہے، اپنے خول میں بند ہو جاتا ہے۔ اسلام بھی مارنے سے سختی سے منع کرتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو مارنے سے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں بچہ تو بہت بدتمیز ہے، اسے سختی سے سنبھالو۔ ارے بھائی، 2-3 سال کا بچہ کیا بدتمیز ہوگا؟ یاد رکھیں، بچے کو عزت دیں گے تو وہ بھی دوسروں کو عزت دینے سیکھے گا۔ اگر بچے نے کسی مہمان کے سامنے کچھ توڑ دیا یا شور مچا دیا تو فوراً سب کے سامنے نہ ڈانٹیں، بعد میں تنہائی میں نرمی سے سمجھائیں کہ یہ کیوں کیا بیٹا، یہ غلط تھا۔ اس طرح بچے آپ کی باتیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے۔ تو پیارے والدین، 2 سے 3 سال کے بچے کو ڈانٹ کر نہیں بلکہ پیار سے سنوارا جا سکتا ہے۔ اسلام ہمیں نرمی سکھاتا ہے اور بچے نرمی سے ہی سیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر، حکمت اور محبت سے تربیت کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، یہ تو وہ باتیں تھیں جو میرے دل میں تھیں، کیونکہ میرے پاس ایک شرارتی بچہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، شرارتی بچہ موجود ہے، اور اس شرارتی بچے نے ہمارے دل کی، یقین کریں، ہمارے گھر کی رونقیں، ہمارے دل کی رونقیں بڑھا کر رکھ دی ہیں۔ اور یقین کریں، میں نے اپنا چلتا ہوا فوڈ بزنس چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے ان بچیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو مل رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں، ابھی یہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہے، ماشاءاللہ اپنی ماما اور بابا کے ساتھ اسلام آباد جا رہی ہے یہ، اور یہ اپنے نانا ابو کے ساتھ کھڑی پہلے مستیاں کر رہی ہے، اس کے بعد یہ اسلام آباد جانے کی تیاری کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی کیوٹ لگ رہی ہے۔ اچھا، سب سے آخر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی وہ ویڈیوز جو اس نے میرے کھانوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو چند ایک ویڈیوز ہیں جو کہ بائی چانس، اتفاقاً، اچانک، مطلب میں نے بنا لی، مجھ سے بن گئی، کیپچر ہو گئی۔ ادروائز یہ جو میرے کھانوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے نا۔ اچھا، یہ کھانے بھی میں نے گھر کے لیے بنائے تھے، آرڈر کے لیے نہیں، کیونکہ جب میں آرڈرز کے لیے کھانے بنانے لگتی ہوں تو بڑا ہی مجھے پرابلمس ہوتی تھی، اسی لیے تو میں نے اپنا فوڈ بزنس چھوڑ دیا۔ ابھی آپ چلیں اور چل کر دیکھیں کہ کس طرح سے، یہ دیکھیں، اب آپ اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی، اس کے بابا اس کو اسلام آباد لے کر جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں ذرا سا سونا پن ہو جائے گا اس کے جاتے۔ اور یہ دیکھیں، اس کی ماما بابا دونوں اس کو پٹاخے کو لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ آگے کی ویڈیو دیکھیں کہ اس نے میرے فوڈ کے ساتھ کتنا ظلم کیا، میرے فوڈ بزنس کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جی، 1 2 3 اسٹارٹ، ٹین ٹین۔ وہ دیکھو سامنے ادھر گری ہوئی ہے، یہ ادھر میرا پھر سے آ گئی چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا سامان موجود ہے، اور یہ او مائی گاڈ، مائی گاڈ، اوف، یہ آپ نے کیا کیا؟ او مائی گاڈ، یہ تو چکن ونگز کے لیے میں نے آپ کو کیچپ دیا تھا۔ او ادھر دکھاؤ، کیوں ڈالا آپ نے کیچپ؟ اب یہ کون کھائے گا خربوزہ؟
اوکے جی، آج کی سازشی رپورٹ بس اتنی سی ہی تھی اور اس سازشی دشمن کو، میرے فوڈ بزنس کے دشمن کو بے نقاب کرنا میرا فرض تھا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اب مجھے اس کے کیچپ سے بھرے ہوئے کپڑے واش کرنے ہیں، ساری کوکنگ، سارے کچن کے کام چھوڑ کر۔